الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت کا جو موضوع متعین تھا انجینئر محمد علی مرزا کی گمراہیاں، اس کا کام کرنے کا طریقہ اور اس کے مضر اثرات سے امت مسلمہ کو اور خاص طور سے نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کوششیں، اس پر الحمدللہ اتنا مواد مختلف علماء کرام کی زبان سے سامنے آ گیا ہے کہ مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس وقت کام کرنے والے اپنے نوجوان علماء سے، آپ یقین مانیے اس نشست میں شریک ہو کر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے اور بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں ابھی بھی بڑی صلاحیتیں جمع کی ہیں. دین کی حفاظت کے لیے نوجوان علماء کو بہت حوصلہ عطا فرمایا ہے. اللہ ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے. ان کام کرنے والے احباب سے چند باتیں عرض کریں. ایک سوال آیا تھا کہ ہماری برسوں کی تقریروں سے اور بیانات سے نوجوان متاثر نہیں ہوتا اور اہل باطل کی تھوڑی سی باتیں سن کر کے، اس کے چند بیانات سن کر کے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ اگر پاکی اور ناپاکی کا اختلاط ہو تو غلبہ ناپاکی کا ہوتا ہے. مثلا ایک بالٹی آب زمزم ہے، اس سے اچھا تو زمین پر کوئی پانی نہیں، بلکہ ہمارے اکابر علماء نے فرمایا کہ اس سے اچھا آسمان پر بھی کوئی پانی نہیں. اور بہت مضبوط دلیل دی اس سلسلے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا تو آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا. اگر اس سے اچھا کوئی پانی ہوتا تو فرشتے اس کو لے کر آئے ہوتے. ایک بالٹی زمزم میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا شامل ہو جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے اگر اس بالٹی کو قطرہ قطرہ کر کے بھرا گیا ہو تو ایک بالٹی زمزم سے بھرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر ایک ایک قطرہ ڈال کے بھرا جائے دن یا ہفتے لگ جائیں.
اور ایک قطرہ اس میں پیشاب شامل کرنے میں کتنا وقت لگے؟ 1 سیکنڈ بھی لے اور پوری بالٹی ناپاک ہو گئی۔ تو ہمیشہ پاک اور ناپاک چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو غلبہ ناپاکی کا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اعتراف حقیقت کے ساتھ یہ سمجھیے، ہمارے نوجوان علماء کا بڑا اچھا مطالعہ ہوتا ہے، جن کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور سننے والا کوئی ایک بات بھی ڈھنگ سے نہیں سمجھ پاتا۔ عموماً جو اہل باطل اثر انداز ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے اس موضوع کی تیاری کی ہوتی ہے۔ یہ عاجز اپنی ابتدائی عمر میں ایک طویل عرصے تک ایک مسجد میں جمعے کے خطاب کی خدمت انجام دیتا تھا اور اس کی دوسری مصروفیات بھی ہوتی تھی، اس کے باوجود وقت نکالتا تھا، موضوع متعین کرتا تھا، پھر اس پر پوری تیاری کرتا تھا، پھر اس پر نوٹ تیار کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا از اول تا آخر اس موضوع سے کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جن روایات سے استشہاد کرنا ہو وہ پوری روایات نوٹ کرتا تھا اور ایک جملہ سنانے کے بجائے پہلے پوری روایت سنا کر پھر عرض کرتا تھا مجھے اس پوری روایت کے اس جملے سے اس وقت استشہاد کرنا، جس آیت سے استدلال کرنا ہے وہ پوری آیت سنا کر اس پوری آیت کا ترجمہ کر اس پوری آیت کا پس منظر بتلا کر پھر جس حصے سے استشہاد کرنا ہے اس پر مزید روشنی ڈالتا۔ لمبی ہو جائے گی بات۔ ایک مرتبہ جس شہر میں یہ خدمت انجام دیتا تھا خادم، اس شہر میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے 2 پروفیسر حضرات تشریف لائے تھے، ان کے بعد شاگردوں نے بلایا تھا اور وہ دیندار لوگ تھے، دینی خدمات سے بھی جڑے ہوئے تھے اور یہ پروفیسر تھے، بلکہ ان میں سے ایک صاحب تو کسی بڑے منصب پر فائز تھے، کسی شعبے کے ذمہ دار بھی تھے۔ انہوں نے جمعہ پڑھا اس مسجد میں، اس مسجد میں اس عاجز کا بیان ہوتا تھا اور جمعے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں سے اپنا تاثر یہ ظاہر کیا زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں ایسا خطاب سنا ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا یونیورسٹی میں کوئی لیکچر ہو رہا ہے، اور کمال ہے جس موضوع پر بات شروع ہوئی شروع سے اخیر تک اسی موضوع پر بات ہوئی اور ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ضرورت ہے اس کی، ہمارے نوجوان علماء اس کی فکر کریں، بیان کے لیے کم از کم جمعے کے بیانات کے لیے باقاعدہ تیاری کریں، اور اگر کوئی موضوع بہت طویل ہے اور آپ ایک ہی مسجد میں خطاب کرتے ہیں تو آپ قسط وار بیان کیجیے، جاری رہنے دیجیے اس کو، لیکن اس کے اجزاء الگ الگ کی۔ اس سلسلے کے جو مصنفین ہیں، جو خطباء ہیں، ان سے استفادہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ایک بہت مشہور نام ہے، میں اس وقت لوں گا نہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں ایک خاص ذہن بناتے ہیں، بس اس کے بعد انسان انہی باتوں کو قبول کرتا ہے جن کو وہ چاہتے ہیں اور ان باتوں کو قبول نہیں کرتا جن کو وہ نہیں چاہتے۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ قسط وار بیانات شروع کیے صحابہ کرام کی اہمیت اور ان کی عظمت پر بالکل مضبوط مثبت انداز، لیکن پوری کوشش کی ایک ایک پوائنٹ متعین کر کے کہ انداز ایسا ہو
کہ صحابہ کے سلسلے میں اتنا حساس ہو جائے ہمارا سامع کہ وہ کسی غلط بات کو قبول نہ کرے، بغیر کسی دلیل کے رد کر دے نہیں یہ اپنے سے اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن سے سلام دعا تھی آتے جاتے تھے، کہنے کہ مولانا یہ انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ تو ہم نے انہی کے امیر اور بانی جماعت کا نام لے کر دیکھا، انہی سے سیکھا ہے، انہی سے سیکھا ہے۔ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، وہ منفی طریقے سے کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دی، ہم نے مثبت طریقے سے۔ میں اپنے نوجوان علماء سے کہوں گا اپنا مطالعہ پختہ کریں، آپ نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کریں، آپ خود واٹس ایپ کو اپنا استاد نہ بنائیں، آپ خود اصل کتابوں سے استفادہ کریں، کسی بھی موضوع کو مکمل پڑھیں، چاہے اس کو مکمل پڑھنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جائے ایک مرتبہ کیا نقصان ہے؟ یہ زندگی اللہ نے کاہے کے لیے دیا، لیکن جب تک مکمل نہ پڑھ لیں اس وقت تک اس پر زبان نہ کھولیں، پوری تیاری کریں، نوٹ بک تیار کریں، اپنے نوٹ تیار کر کے رکھیں تاکہ بعد میں فائدہ ہو۔ دور حدیث کے زمانے میں ہم لوگ اپنے اساتذہ کی تقریریں سنتے تھے اور خاص خاص باتیں نوٹ کر لیتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نوٹ دیکھتے تھے تو پوری تقریر ذہن میں آ جاتی تھی۔ اگر آپ نوٹ تیار کرنے کے عادی بنیں گے اور نوٹ لکھیں گے تو جس وقت آپ نوٹ پڑھیں گے دوبارہ تو پورا مطالعہ بڑا مستحضر ہو جائے گا۔ خاص خاص باتوں کو بار بار پڑھیں، کتابوں کو بھی ہائی لائٹ کریں، اس کی عبارتوں کو، جو بات نوٹ کریں حوالے کے ساتھ نوٹ کریں، جس کتاب سے آپ نے لیا اس کی، تاکہ اگر کبھی پوری بات ذہن میں نہیں آ رہی اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پوری بات کیا ہے تفصیل سے معلوم ہو تو آپ کو اپنے نوٹ میں اس کا حوالہ مل جائے کہ میری الماری میں جو فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے وہاں سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے اور فلاں صفحے سے نوٹ کیا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ مثل مشہور ہے کہ خالی گھر پر جنات قبضہ کر لیتے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو خالی چھوڑ دیا، بہت کیا اگر تو کسی اجتماع میں ان کو بلا لیا، کسی جلسے میں ان کو بلا لیا، کسی بیان میں ان کو بلا لیا۔ نوجوانوں کو کام دینے کی ضرورت ہے اور اس انداز سے کام میں لگانے کی ضرورت ہے کہ اس میں ان کو اپنا نفع نظر آئے۔ اس عاجز نے اللہ کی توفیق سے بنگلور کی خانقاہ کی نگرانی میں نوجوانوں نے جو کام شروع کیا تھا، ایک نوجوان عالم جو کچھ دنوں کے لیے آپ کے اس خادم کے پاس تھے بھیونڈی میں، جہاں تو بھیونڈی میں تھا، آنا جانا ہوتا تھا، چند مہینے تھے، بیٹھ کر کے تنہائی میں ان کو سمجھاتا تھا تم کو جا کر کام کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا جس محلے میں گھر ہے اس محلے میں بڑی شدید مخالفت ہے، ہمارے لیے تو کسی سے بات کرنا آسان نہیں، تو آگے کیسے کام کریں؟ تو جہالت اتنی ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم، لیکن ان کو جو کھول کے پلا دیا گیا ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے نہیں، وہ نوجوانوں کو پر ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے ان کے کندھے، اور ساتھ میں طرح طرح کے گناہ، شراب نوشی، جوا، سود، اس میں ڈوبے، ان ساری چیزوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، دل میں ظلمت آتی ہے۔ غریبوں کا علاقہ تھا، تو ان سے ان کا ایک کام کرو، ایک جگہ لے لو، جا کر ایک لائبریری بنا لو،
اور وہاں فری ٹیوشن کلاسز شروع کرو اور گھر گھر جاؤ اور ان لوگوں سے ملاقات کرو اور پھر ان کے حالات پوچھو. اکثر بچوں نے ڈراپ آؤٹ کیا ہوا ہوگا. کوئی 7ویں پڑھ کے چھوڑ دیا, کسی نے چھوڑ دیا, کسی نے 8ویں چھوڑ دیا, کسی نے 10ویں میں چھوڑ دیا, کوئی فیل ہو گیا, بیٹھ گیا. تو اسے یوں کہو کہ آپ ایک کام کریں, اپنے بچے کو ہمارے یہاں بھیجیں, ہم اس کی اسکول کی تیاری کرائیں گے. اب نفع کس کا ہوا؟ سامنے والے. بھیجیں اور تیاری کرانا ہے اسکول کی, دھوکہ مت دینا. اور دوسرے ٹیوشن کلاسز سے اچھی تیاری کرانا. ایسے نوجوان جن کے اندر پڑھانے کی صلاحیت اور جو دینی ذہن رکھتے ہیں, سلسلے سے بھی جڑے ہوئے ہیں, خدمت کرنے کو تیار ہیں, ان سے کچھ وقت مانگو. اگر ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کرو, اور اگر ان کو جہاں وہ کام کر رہے ہیں اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں, حیثیت والے ہیں, تو ان سے وقت مانگو کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ دے دیجئے, کوئی ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دے, کوئی جو جتنا وقت دے سکتا ہے ان سے وقت کا چندہ مانگو. ہم نے اپنے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. ہم عموماً پیسوں کا چندہ نہیں کرتے. وہ تو جس کو دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہ. جتنے وسائل ہوں گے اتنے میں کام کریں گے. وقت کا چندہ مانگتے ہیں, صلاحیتوں کا چندہ مانگتے ہیں. وہ درمیان میں ایک واقعہ سنا تھا. ایک بڑے بزنس مین ہیں, کرناٹک میں نہیں ملک کے ایک دوسرے صوبے میں. اصل میں ہر بیان جو ریکارڈ ہوتا ہے سب کے پاس پہنچتا ہے, تو کسی کو یہ شکایت نہ ہو, ہمارا نام لے لیا, تعین کر دی, اس لیے میں ذرا مقام بتلانے میں بھی احتیاط کرتا ہوں, کسی کو اپنی سکی نہ محسوس. وہ جس ماحول میں رہتے تھے بڑے دولت مند آدمی تھے, غیر مسلم دوست احباب ان کے ساتھ. ان کے والد صاحب ایک بڑے اللہ والے سے بیعت تھے, اور ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کیسے پڑھے, لیکن وہ تو کسی کی سننے والا نہیں. اگر انانیت ہو اور اس کے ساتھ دولت بھی ہو تو کریلا نیم چڑھا ہوتا ہے. خیر, اللہ کا فضل ہوا. ایک اور بڑی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ارزاں کر دیا, سستی کر دیا, وہ ہے قلبی توجہ کی نعمت. کام کرنے والوں کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے قلب پر محنت کریں, کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, اور ذکر کے ذریعے اور اپنے شیخ سے مضبوط رابطہ رکھ کر اس نعمت کو حاصل کریں, تاکہ وہ کسی سے جب گفتگو کریں تو ان کا قلب اس کے قلب کو متاثر کرے. تمہیں جن صاحب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اتفاق سے ان کے گھر میں قیام تھا. وہ جب سامنے سے نکلتے تھے تو بس ہم اپنا کام کرتے تھے, کہتے کچھ نہیں تھے, بلاتے بھی نہیں تھے, پاس بیٹھاتے بھی نہیں تھے, لیکن جب بھی نکلتے تھے کام کرتے تھے. جیسے کوئی سامنے سے نکلے اور لائٹ ڈال دی جائے تو تھوڑی دیر تو روشنی ہو جائے گی نا, اگر اس کے کپڑے میں پڑے گی تو کپڑا روشن ہو جائے گا, بدن پہ پڑے گی تو بدن روشن ہو جائے گا. بس اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, ایک دن مختلف موقعوں پہ جانا ہوتا تھا, گئے ہوئے تو تھک بیٹھ جائے, دیر تک بات کرتے رہے. صبح مجھے آگے سفر میں جانا تھا اور انہی کے گھر کی گاڑی پر جانا تھا. تو نوازا اللہ تعالیٰ نے کئی گاڑیاں ہوگی. کہنے لگے حضرت صبح میں اپنی گاڑی پر آپ کو لے کے چلوں گا, ہمیں فجر پڑھ کے فوراً نکلنا تھا. میں نے ان کے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ آپ کے صاحبزادے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی گاڑی لے لے جاؤں. انہوں نے ڈرائیور سے کہا تم تیار ہو کر کے آ جانا, وہ 8 بجے سے پہلے اٹھے گا نہیں, وہ کیا لے کر کے جائے گا حضرت. لیکن صاحب وہ فجر سے پہلے اٹھ کر نہا دھو کر اور بالکل سوٹ بوٹ کے ساتھ تیار ہو کر کے آئے, اور ڈرائیور گاڑی لے کے آ چکا تھا. اور انہوں نے ڈرائیور کو اپنی چابی دی, لو میری مرسیڈیز نکال کے لاؤ, یہ گاڑی جا کے کھڑی کر دو, ضرورت نہیں ہے, میں خود چلا کے لے جاؤں گا. میں لے کر کے گئے. دوسرے دن ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور کافی تبدیلی آئی. اب میں بتا رہا ہوں آزمائش کہاں تھی. اب انہوں نے مجھ سے کہا حضرت میرا اتنا کاروبار ہے, میری اتنی زکوٰۃ نکلتی. زکوٰۃ نکالتے تھے, ان کے والد صاحب بڑے دیندار تھے ماشاءاللہ, اتنی زکوٰۃ نکلتی.
اور میں اس طرح کرتا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں میں بس آپ کے حوالے کر دوں گا کہاں دینا ہے آپ. اس لیے کہ عام طور سے جو بھی آیا تھا وہ ان کے پاس رسید لے کر آئے. تو وہ سمجھے تھا شاید علماء کی خدمت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان کے حوالے کر دو، اپنے صدقات ان کے حوالے کر دو. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ تو پہلے سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور الحمدللہ مصارف میں خرچ کر رہے ہیں، آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہے. مجھے آپ کے مال کی زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے وقت کی زکوٰۃ چاہیے. تو وہ چوکے کہنے لگے وقت کی بھی زکوٰۃ ہوتی؟ میں نے کہا وقت کی بھی زکوٰۃ ہوتی، وہ آپ مجھے دے دیجیے. مال کی زکوٰۃ جیسے آپ دے رہے تھے، جہاں دے رہے تھے وہی دیتے رہیے. تو انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا تھوڑا وقت صبح تھوڑا وقت شام آپ مجھے دے دیجیے، میں بتلا دوں گا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کر لیجیے. آج اگر آپ ان کو دیکھیں وہ سوٹ بوٹ والے صاف ستھرے چہرے والے نوجوان کو تو آپ پہچان نہیں پائیں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ جو بچوں کو لانا شروع کیا، ٹیوشن پڑھائیں گے، ان کو ٹیوشن پڑھاؤ اور ساتھ میں ان کو عقائد بھی پڑھاؤ، ساتھ میں ان کو نمازی پڑھاؤ، ان کے گھر کے حالات معلوم کرو. اگر گھر میں معاشی کمزوری ہے اتنی کہ تعاون کی ضرورت ہے تو خاموشی کے ساتھ اپنے احباب کو متوجہ کر کے آپسی میں جو ہو سکا جمع کر لیتے ہیں، متوجہ کر کے ان کے گھر والے کی خدمت کرو. پھر انہی کو استعمال کرو دوسرے ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے. لاک ڈاؤن میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے بہت غیر معمولی خدمات انجام دی. ابھی ایک علاقے میں وہاں کی جو نئی گورنمنٹ ہے کرناٹک کی، اس نے جو کچھ اسکیمیں بنائی ہیں غریبوں کے لیے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اس کے لیے فارم وغیرہ بننے تھے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے خاصے پیسے وصول کر رہے تھے. موقع سے فائدہ اٹھایا گیا، الحمدللہ ایک جگہ کاؤنٹر لگا دیا گیا فری. مرد بھی آ رہے ہیں، ان سے زیادہ عورتیں بھی آ رہی ہیں. تو کچھ دیندار گھرانوں کی بچیوں کو پردے میں بیٹھا دیا گیا کہ ہر آنے والی عورت کا پورا انٹرویو لو. پیسے تو لینا نہیں، اس کو کام کر کے دو، اس کے گھر کے حالات پوچھو، اگر ضرورت مند ہے تو نوٹ کر کے دو ذمہ داروں کو تاکہ ان کی خدمت انجام دیں. گھر میں اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کو نوٹ کرو، اس کو نشہ چھڑانے کی دوا دی جائے اور اس کی خدمت کی جائے. گھر میں بچے کتنے ہیں، وہ دینیات پڑھ رہے ہیں یا نہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے مکتب میں 12 سے 15 بچے آتے تھے، بس 16واں نہیں ہو پا رہا تھا. اس وقت 150 سے اوپر آ گئے چند مہینوں کی خدمت کے بعد. اور کل اس محلے کی بڑی تعداد میں خواتین جمع تھی جنہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے کلمات پڑھے. کیا یہ گیا کہ وہ بچیاں یہ کرتی تھی کہ ہر عورت کا موبائل مانگتی تھی، اپنا موبائل تھوڑی دیر گفتگو کر کے ذرا سا وہ مانوس ہو جاتی تھی اور موبائل لے کر کے ان کا یوٹیوب کھول کر کے، اور جب یوٹیوب کھولا جاتا تھا تو کیا کیا سامنے آتا، جس چیز سے آدمی کو دلچسپی ہوتی نا اسی سے جڑی ہوئی چیزیں سامنے آتی. تو کیا کیا آتی تھی، بجائے اس سے کہ اس پر کچھ نکیر کی جائے. ہمارا جو آفیشیل چینل ہے اس کو کھول کر کے اور اس کو سامنے وہ خواتین سبسکرائب کریں. کہتے دیکھو یہ بیانات روزانہ آتے رہیں گے، ان بیانات کو سن کر کے تو دل گندا ہوتا ہے، ان کو سنا کرو بس. الحمدللہ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کے جو چینل ہیں اس کے علاوہ واٹس ایپ کے 100 سے اوپر گروپ کام کر رہے ہیں. جو قریب آتا ہے اس کو گروپ میں لوگ. اور پھر معلوم ہے کہ لمبی بات نہیں سن پاتے، جن کو لمبی بات سننے کی سے دلچسپی ہے ان کے لیے تھوڑے بیانات آتے ہیں. پوری ٹیم ہے الحمدللہ کام کر رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو صلاحیت والے نوجوان ہیں، جو جس صلاحیت کا ہے اس کو وہاں لگائے وہ کام کرنا. اور ساتھ میں مستقل ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تزکیے کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں. نماز ہی نہیں بنی تو کیا حاصل ہوگا، روزہ ہی نہیں بنا تو کیا حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہم لوگ اصل میں بہت سہولت پسند ہو گئے. ہمارے یہاں عموماً
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا جو مفہوم سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے وہ کتاب و سنت کی روح سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں وَأَحْسِنُوا اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے بھلائی کرو، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا یہ کتاب و سنت کی روح سے آہنگ مفہوم ہے؟ احسان مستقل ایک باب ہے نا۔ سیدنا جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ سوالات فرمائے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ذکر فرمائے جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ جب انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کا ذکر فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایک اور سوال بھی تو کیا، حضرت جبریل امین نے فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا چیز ہے؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی روح کا تذکرہ فرمایا، الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو آیا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اگرچہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں سے کام شروع کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے، اور اس پر اتنی محنت بڑھاؤ، اتنی محنت بڑھاؤ، اتنی محنت بڑھاؤ کہ تمہیں ایسا لگے کہ تم تصور کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا یقین جم جائے اللہ میرے سامنے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور یقینا اللہ کے لوگ سامنے ہوتے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہوتے ہیں، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ وہاں ہوتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم چاہے جہاں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تم چاہے جتنی تنہائیوں میں ہو، چاہے جتنے پردے ڈال لو، لیکن تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے؟ جب ان باتوں کا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے ذکر کی کثرت سے، اور کثرت ذکر کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، انسان کا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، یہ لطائف سینے سے نکل کر کے اپنی اصل کی طرف پرواز کرتے ہیں، ان کا عروج ہوتا ہے، یہ اپنے اصل میں شامل ہوتے ہیں، ان کا فنا ہوتا ہے، اور پھر اصل سے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کے نتیجے میں جیسے اس مائک میں کرنٹ آ رہا ہے، جیسے ان پنکھوں میں کرنٹ آ رہا ہے، جیسے ان پنکھوں میں کرنٹ آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح تجلیات الہیہ کا کرنٹ آتا ہے اور قلب روشن ہوتا ہے۔ اس محنت کے بعد احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ احسان مطلوب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَحْسِنُوا، یہ صفت احسان پیدا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر احسان کی یہ صفت ہوتی ہے۔ تو کام میں لگا کر کے، نوجوانوں کو خدمت میں لگا کر کے، ساتھ میں مسلسل یہ سبق ان کو گھول گھول کے پلایا جاتا ہے، اور پھر ان کو ذکر میں لگایا جاتا ہے، پھر ان کو مراقبوں میں لگایا جاتا ہے، اور جب وہ ذکر و مراقبے کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کو وہ لذت ملتی ہے جس کو الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا بچپن بھی تو گزرا ہے نا۔ کیا کوئی بچپن میں بالغ ہونے کے بعد کی کیفیات کو کسی تقریر سے یا کسی تحریر سے سمجھ سکتا تھا؟ آپ تو گزر چکے اس دور سے، آپ کو تو کیفیات حاصل ہو چکی۔ اپنے بچپن کا تصور کیجئے کہ اگر کوئی گھنٹوں تقریر کرتا تو علم ہو جاتا اس کا، لیکن اس کا وجدان نہ ہوتا، اس کا ادراک نہ ہوتا۔ اللہ کی محبت کا علم الگ ہے، اللہ کی محبت کا ادراک الگ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا علم الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا وجدان بالکل الگ چیز ہے۔ جیسے بالغ ہونے کے بعد کی کیفیات کا علم الگ چیز ہے، اور ان کیفیات کا وجدان اور ان کا حقیقی ادراک اور ان کیفیات کا حاصل ہو جانا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ چاہے انسان کے پاس ان کی تعبیر کے لیے الفاظ نہ ہو، لیکن جس کو مل گیا اسے معلوم ہوتا۔ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں پر تزکیے کی یہ محنت دیکھی، اور خوب یاد رکھیے جس کے پاس کچھ ہوگا وہی تقسیم کر پائے گا، جس کا اپنا ہاتھ خالی ہوگا وہ بیچارہ دوسرے کو کیا کھلائے گا، جس کا اپنا جیب خالی ہوگا وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا، جس کا اپنا دل خالی ہوگا وہ دوسرے کے دل کو کس چیز سے بھرے گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ بنایا سیدنا جبریل امین کو، بیٹھے بیٹھے وہیں سے نہیں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، نعمت دے کر کے بھیجا۔ اور سب کو معلوم ہے حضرت جبریل امین کی جب پہلی ملاقات ہوئی ہے غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت جبریل نے کیا کیا تھا، 3 مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اتنی زور سے دبایا تھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ڈر لگا کہیں جان نہ نکل جائے۔ اور پھر کیسی تبدیلی آئی ہے، ابھی کہہ رہے تھے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور اب فرفر پڑھنے لگے، بلکہ اتنی تیز پڑھنے لگے، آئندہ ملاقاتوں میں اتنی جلدی جلدی پڑھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جلدی نہ کریں، آرام سے پہلے سن لیا کریں، اس کے بعد پڑھا کریں۔ یہ نعمت دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے حضرات صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل، اور جس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوگا وہ صحابہ کرام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اہل باطل الفاظ سے کھیلتے ہیں، ہم صرف الفاظ سے کھیل کر کسی کی اصلاح نہیں کرتے، اور اس ٹارچ سے روشنی نہیں ہوتی جس میں سیل نہ ہو، اس دل سے کسی دل پر حق کا پیغام نہیں پہنچتا جو خود روشن نہ ہو۔ قلوب روشن ہوتے ہیں، چراغوں کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کی نشاندہی کی، میں اس وقت پوری روایت نہیں سناؤں گا کیونکہ مجھے اسی موضوع پر صرف بات نہیں کرنی، لیکن بعض لوگوں کی نشاندہی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلوبهم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتا، تو جو چراغ خود روشن ہوگا وہ دوسروں کو روشن کر سکے۔ یہ سب کام کرنے والا مجمع ہے، اس لیے مجھے اس مجمع سے درخواست کرنی ہے، کسی اللہ والے سے آپ استخارہ کریں جس سے قلبی مناسبت ہو، جس سے مناسبت ہوتی ہے اسی سے نفع بھی زیادہ ہوتا ہے، جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کریں، لیکن تعلق ڈھنگ کا قائم کریں۔ جیسے آپ کو اپنا موبائل چارج کرنا ہے، 4 پلگ لگے ہوئے ہیں، جس پہ چاہیے آپ اپنا چارجر لگا دیجیے، لیکن 2 باتوں کا یقین کر لیجیے۔ ایک تو اس کا یقین کر لیجیے کہ جس پلگ میں رہا ہوں اس میں کرنٹ آ رہا ہے، کسی ایسے پلگ میں نہ لگائیے جس میں خود کرنٹ نہ آ رہا ہو۔ دوسرے ڈھنگ سے لگائیے تاکہ آپ کے چارجر میں بھی کرنٹ منتقل ہو۔ تو استخارہ کیجئے، پہلے اس بات کا اطمینان کیجئے کہ میں جس سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں وہ صاحب نسبت ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے کہ کون صاحب نسبت ہے؟ میں
پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن شاید نقصان نہیں ہوگا۔ صاحب اجازت ہونا اور ہے، صاحب نسبت ہونا اور ہے، ہر صاحب اجازت صاحب نسبت نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کا یہ حقیقت بھی ضرور ہے۔ ضرور نہیں کہ اس بات کو ہر جگہ نقل کیا جائے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ صاحب نسبت کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کی باتیں سن کر، اس کے پاس آنے جانے سے آپ کا قلبی تاثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں آخرت کا خیال بڑھتا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، یا اللہ کی محبت پانے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے میں بھی نیک بن جاؤں، میری بھی نمازیں اچھی ہو جائیں۔ اس کے پاس بیٹھنے سے گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، قبر کا خیال بڑھتا ہے، آخرت کا خیال بڑھتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتلائی اللہ والوں کو، یہ صاحب نسبت کی نشانی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو کسی ایسے کا انتخاب کریں۔ یہ وہ بات ہوئی کہ جس پلک میں چارجر لگانے جا رہے ہیں اس کا اطمینان کرے، اس کو کرنٹ آ رہا ہے، اور پھر اس سے باقاعدگی سے جڑے، اپنے کو اس کے سپرد کریں۔ اصل میں تو بندے کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ایمان اور اعمال پر جن انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے پتہ ہے انعامات کس کو ملتے ہیں؟ جو اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کو انعامات ملتے ہیں۔ ہمیں پڑھے ہوئے تو بہت زمانہ گزر گیا، ہمارے نوجوان دوستوں نے ہم سے بہت بعد میں پڑھا ہے تو زیادہ یاد ہوگا ان کو۔ آپ نے نحو میں جہاں حروف عطف پڑھے ہوں گے تو فا کی تعریف میں پڑھا ہوگا الفاء للتعقیب۔ فا یہ بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کام ہوگا، اس کو تاکید کہتے ہیں۔ جب یہ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے، جب کھمبا اٹھ گیا اب چھت پڑے گی، جب زمین برابر ہو گئی اب ماربل لگے گا۔ یعنی ایک کام کے ہونے کے بعد دوسرا کام ہونا، اس کو عربی میں تاکید کہتے ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے فا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے کامل اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، یعنی اس طرح اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اسے ہر وقت یہ محسوس ہونے لگا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اب شروع ہوتا ہے اعمال کا بدلہ، اب شروع ہوتا ہے اعمال کا بدلہ۔ اس سے پہلے نقلی کرنسی ہے جو بینک میں قبول نہیں ہوتی، جب تک بینک میں نہ جائیں، جب تک کسی جانکار کو نہ دیکھا اس وقت تک دل بڑا خوش ہوتا ہے، جیب بھرا ہوا ہے، اتنے بہت سے نوٹ ہیں، لیکن اتنے بہت سے نوٹ کے مقابلے میں ایک اصلی نوٹ زیادہ قیمتی ہوتا۔ تو غور کریں یہ فا تعقیب کے لیے ہے یا نہیں؟ کاہے کے لیے پڑھا ہے نحو صرف؟ ہم نے قرآن کے لیے پڑھا ہے نا۔ اگر اس نحو صرف سے ہم کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا، حدیث نہیں سمجھ میں آئی تو ہمیں پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو اپنے دلوں پر محنت کرنا ہے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سپرد مکمل کیسے کرے گا؟ اپنی مرضی سے کرے گا کہ یہ تو نفس کی غلامی ہوگی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کو نبی علیہ السلام کے سپرد کرو. اپنے کو تم نے نبی کے سپرد کیا، یہ تم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا. یہ حقیقت میں نبی کے سپرد نہیں کیا، اس لیے کہ نبی تم کو اپنا بندہ بنانے نہیں آئے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت عطا فرمائے تو وہ یہ کام نہیں کرتا کہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، وہ اپنی ذات سے جوڑ کر اللہ کا بندہ بناتا ہے. ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ شخص جس کا بہت دیر سے بار بار تذکرہ ہوا تو اتنا سن چکے ہیں اب اس کا نام لینے کا دل نہیں چاہتا. بابے، یاد ہے بابے، ایسے بابے. اور یہ کہہ کے تاثر یہ دینا چاہتا ہے وہ کہ گویا یہ لوگ اپنا بندہ بناتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بنے ہر انسان. اور واقعی یہ کاروبار ہو بھی رہا ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن آپ کسی نوجوان کو یہ فرق کیسے سمجھائیں گے کہ ہم اللہ کے فضل سے کاروبار نہیں کر رہے، ہمارا کام اللہ سے جوڑنا ہے. زبان سے صرف سمجھا کر فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا طرز عمل، آپ کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا کردار ایسا ہو کہ آنے والے کو اس سے اطمینان ہو کہ بھائی ہم ان سے جڑے ہیں تو یہ ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے رسول سے جوڑتے ہیں، یہ ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں. یہی تو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم تم کو اللہ سے جوڑیں گے، اللہ کے رسول سے جوڑیں گے. حالانکہ اس دھوکے کے ذریعے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کاٹ کر کے ایسے لوگ اپنے سے جوڑتے ہیں. تو مقصد تو اللہ سے جڑنا ہے، لیکن بندہ اللہ سے کیسے جڑے گا جب تک اس کے سامنے کوئی زندہ شخصیت نہ ہو، اپنے آپ کو اس نے جس کے حوالے کیا ہو، جس کی روک ٹوک ہو، جس کو وہ اپنے حالات بتلائے، جس سے مشورہ کرے اور اسے اطمینان ہو کہ یہ مجھے بتلاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہ ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں. اس وقت تک وہ اپنے نفس کی خباثتوں سے نہیں بچ سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جڑا وہ اللہ سے جڑا، لیکن بظاہر وہ حضور سے جڑا. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، اللہ سے بیعت کی. فرمایا جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے حقیقت میں اللہ سے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب سوچیں ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں برکت حاصل کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا اگلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ حذف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسر کے ساتھ میں نے تو انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو جب صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو اطاعت بھی تو اللہ ہی کی ہونی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں؟ رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رسول کی اطاعت مقصود بالذات نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تمہارے واسطے ضروری ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب جب نبی علیہ السلام اپنی جسمانی حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہی ہے تو اب اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف اپنی مرضی سے لاگو کریں گے تو پھر وہی اتباع شہوات، پھر وہی اتباع نفس و ہوا. اس کے لیے ضروری ہے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا کہ کوئی ہمارا بڑا ہو، ہم اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہمارے اندر ہر وقت چھوٹا ہونے کا خیال رہے.
اور جس میں ہر وقت چھوٹا ہونے کا خیال ہوتا ہے اللہ اسی کو بڑا بناتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا کرتے ہیں, اونچا کرتے ہیں, اور جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اسے ٹھوکروں میں ڈال دیتے ہیں. گمراہی تو پھیل سکتی ہے ایسے شخص سے, چاہے جتنی اچھی باتیں کرے, چاہے وہ بری باتیں نہ کرے, لیکن ایسا شخص جس کی اپنی ابھی اصلاح نہیں ہوئی, جیسے بزرگوں نے فرمایا صالح بننے سے پہلے جو مصلح بن جاتے ہیں ان کے ذریعے گمراہی پھیل سکتی ہے. کچھ الفاظ سیکھ سکتے ہیں لوگ, لیکن ان کے ذریعے قلوب روشن نہیں ہو سکتے, ان کے ذریعے زندگیاں نہیں بدل سکتی. ہمارا مقصد صرف شکیلیت سے اور قادیانیت سے اور فلاں اور فلاں اور فلاں فکروں سے بچانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ان تمام فکروں سے بچا کر کے بندے کو اللہ تک پہنچانا بھی تو ہے. ورنہ اگر ان ظاہری فکروں سے جن کی ہمارے پاس گنتیاں ہیں ان سے بچ بھی گیا, کوئی بچ گیا یا ہم بچ گئے, لیکن اگر اتباع نفس کے ہم شکار ہو گئے تو نفس سے بڑا کوئی بت نہیں ہے جس کی پوجا کی گئی ہو اس زمین پر. سب سے زیادہ جس بت کی پوجا کی گئی ہے, سب سے زیادہ جس صنم کی عبادت کی گئی ہے زمین پر, وہ نفس ہے. بیچارہ شیطان بھی تو اسی صنم کا گرفتار تھا. شیطان کو اس کے نفس نے تو شیطان بنایا نا, یہ اس کے نفس کا مسئلہ تھا کہ آدم جونیئر ہے, میں سینئر ہوں, آدم ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, میں اتنا پرانا ہوں, ابھی تو انہوں نے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے, ابھی تو سیکھتے سیکھتے ان کو وقت لگے گا. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, ہر تمام اولاد آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم تو اپنی ماؤں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو سیکھنے کے اسباب عطا فرمائے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اور میں تو اتنا پرانا ہوں, میری مجلس میں تو فرشتے آ کر کے بیٹھتے ہیں, اور میں نے اتنی عبادت کی ہے, تو یہ الٹی گلا کیوں پڑھائی جا رہی ہے, الٹے باز والے کو. مجھے تو یہ امید تھی کہ آدم سے کہا جائے گا کہ ان کو سجدہ کرو, یہ تمہارے استاد ہیں, یہ تمہارے بڑے ہیں, یہ تمہارے بزرگ ہیں, مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. یہ کہے گا تقاضا تھا, یہ اس کے نفس کا تقاضا تھا. تو نفس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے. اگر ہم اپنے نفس کو سیدھا نہیں کر پائے, اور اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر پائے, تو ہم ان ظاہری فتنوں سے جوڑ کر کے فتنے سے نہیں نکال پائیں گے. خود بھی فتنے میں گرفتار رہیں گے, دوسروں کو بھی فتنے میں گرفتار کریں. اس لیے میرے دوستو, مجھے اس کو خاص طور سے یاد کرنا ہے کہ سب کو الحمدللہ کام کرنے والے کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو مفید بنانے کی محنت کریں, اپنے قلوب پر محنت کریں. ایک دوسری بات, عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نوجوان سے آپ کو بات کرنا ہے, اس کی بہت زیادہ علمی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ اگر کسی سے متاثر ہو کر کے آ گیا, اس کو پھنسا لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, اس کو لاجواب کر دینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن لاجواب کرنے سے آدمی خاموش ہو جاتا ہے, بسا اوقات زبان سے قائل بھی ہو جاتا ہے, اس کا دل مائل نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے تمام نوجوان فضلاء سے اور مختلف میدانوں میں کام کرنے والوں سے یہ درخواست کروں گا, جب تک شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک, اور خاص طور سے یہ جو نوجوان متاثر ہو کر آتے ہیں کسی سے, آپ ان سے مناظرانہ گفتگو ہرگز نہ کریں, ان سے ناصحانہ گفتگو کریں, ان کے ہمدرد بن کر گفتگو کریں. ہاں, ان کا کوئی مبلغ آئے تو آپ اس سے مناظرانہ گفتگو کریں, لیکن ہر نوجوان سے آپ مناظرانہ گفتگو نہ کریں. اس لیے آپ نے لاجواب کر دیا, وہ خاموش ہو گیا. دوسری جگہ اس کو اس کے ذہن کے مطابق سوالات کا جواب مل رہا ہے. تو بھائی ایک بھوکا آدمی ہے, اگر آپ نے کھانا نہیں کھلایا تو کب تک بھوکا رہے گا بیچارہ, جہاں اسے کھانا ملے گا وہاں جائے. تو ناصحانہ انداز اختیار کرنا چاہیے, نوجوانوں کو کام سے لگانا چاہیے, ان کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے. جیسے اور تجویزیں آئی تھی, کبھی چائے کی دعوت, کبھی کھانے کی دعوت, مستقل ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے کی، ہر کلمہ پڑھنے والوں کی صلاحیتوں کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور نبی سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ انسانوں کی پہچان کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کی صلاحیتوں کو استعمال فرمایا، حتیٰ کہ ایک صاحب یہ سمجھ کر آئے کہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں بالکل بیکار ہوں، تو حضور نے ان کو بھی یہ تاثر دیا، نہیں ایک صلاحیت تمہارے اندر بھی اور اس کو استعمال کریں۔ وہ صحابی جن کا نام لیا جاتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں، علماء اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، جو نہیں سمجھے ان کو میں اس وقت سمجھانا بھی نہیں چاہتا، وقت میں گنجائش نہیں، جو سمجھ گئے کافی ہے ان کا سب۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مایوسی کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ لے کر کے آئے تھے، حضور میں اپنی نیند سے اتنا مجبور ہوں کہ جب میں سو جاتا ہوں تو مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا، میں خود سے اٹھتا ہوں تب اٹھتا ہوں، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے۔ تو ایک تو ان کو یہ پریشانی تھی کہ میری فجر کی نماز چھوڑ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطمینان دلایا کہ تم بیمار ہو، اس لیے تمہارے لیے نماز قضا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، جب تمہاری آنکھ کھلے اس وقت نماز پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے وہی نماز کا وقت ہے، بیمار کے لیے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ صرف مسئلہ نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے فرمایا بھائی تم تو ہمارے کام کے ہو، جب ہم اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں تو کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگلوں میں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، رات کے آخری پہر میں ہمیں روانہ ہونا ہوتا ہے، سب لوگ روانہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہاں چراغ جلانے کا موقع نہیں ہوتا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو کسی کا لوٹا چھوٹ جائے گا، کسی کا کوڑا چھوٹ جائے گا، کسی کا کوئی سامان چھوٹ جائے گا، اور تم تو سوتے رہو گے، تمہیں تو سورج ہی آ کر کے اٹھائے گا، تو تم ایک کام کیا کرو، جب اٹھا کرو تو پورے میدان میں گھوم پھر کے دیکھ لیا کرو، جو سامان چھوٹا ہوا مل جائے اسے سمیٹ کر کے اگلے پڑاؤ میں ہمارے پاس آ جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی مایوسی دور فرمائی، مسئلہ بتلا کر کے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، میں یہ نہیں کرا کہ اس وقت ان سے حضور نے یہ بات فرمائی، لیکن یہ اصولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، ان کو مطمئن کیا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پھر ان کی یہ مایوسی ختم کی کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں سوتا رہ جاتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں تم کام کے ہو، ہمیں اس کام کے لیے بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی، اور تم اس کام کے ہو، تم یہ کام کیا کرو، تو ان کی مایوسی ختم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر صلاحیت کو استعمال فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ حضرت خالد ابن ولید کے اندر کیسی صلاحیت، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت اکرامہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی صلاحیتوں کے نتیجے میں احد کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان میں کیسی صلاحیت ہے۔ حضرت خالد کے بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حیرت ہے، خالد جیسا سمجھدار اور عقلمند آدمی اور اب تک وہ اللہ کے دین سے دور ہے، اب تک اسلام سے دور ہے، میں تو انتظار کر رہا ہوں خالد آئے اور ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بھائی نے جب جا کر کے کہا کہ خالد تم انہیں اپنا دشمن کہتے ہو، تم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اور اب تک وہ اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکا، اور میں تو انتظار کر رہا ہوں تم اگر وہاں جاؤ گے تو ایسا نہیں تمہیں خاموش بیٹھا دیا جائے گا، چلو چلو بہت فساد کر چکے اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ، نہیں تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حضرت خالد ابن ولید جب پہلی مرتبہ تشریف لے گئے جنگ یرموک میں اور ایسے حالات آئے کہ مسلمانوں نے جھنڈا آپ کے حوالے کر دیا، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، سیف من سیوف اللہ کا لقب سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت خالد ابن ولید کو دیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اس زمانے میں ہم کام کرنے والوں کے لیے سنت مہجورہ بن گئی ہے، سنت متروکہ بن گئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہر صلاحیت کا استعمال فرماتے تھے، نوجوانوں کو پکڑو ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرو، اور اس کو استعمال کے ذریعے ان کو اپنے قریب کرو، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قابل بنائے کہ ان کے قلوب پر توجہ کرو۔
ابھی سے نہ شروع کر دینا، پہلے اس قابل بنو، اس کے بعد جب اجازت ملے صالح بننے سے پہلے کوئی مسلم بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ فساد میں اضافہ ہوگا، بگاڑ میں اضافہ ہوگا۔ تو اس قابل بنے، محنت کریں اپنے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے جو تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جائے اس کا دل متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ما ينبع من القلب يتطرق الى القلب، بزرگوں نے فرمایا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، تو دل سے بات تھوڑی نکلتی ہے، بات تو زبان سے نکلتی ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی بات کے پیچھے پیچھے دل کے اندر سے ایک لہر نکلتی ہے نور کی، ایک کرن نکلتی ہے نور کی، وہ دل میں پہنچتی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک بات اور عرض کریں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، چونکہ میں نے چند باتیں نوٹ کی تھی، تقریباً وہ ساری آ گئی، کہ جب آپ استشہاد کریں پرانی آیات پوری پڑھا کریں، احادیث مبارکہ پوری پڑھا کریں، اور صحت کے ساتھ پڑھیں، اور ہو سکے تو آج کے ماحول کے مطابق آسان زبان میں ترجمہ کریں، مفہوم بتلائیں، آسان زبان۔ میں ایک چھوٹا سا نمونہ بتلاتا ہوں۔ شروع میں جب ہمارا بنگلور آنا جانا شروع ہو، اور میں بنگلور اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، میرے شیخ نے حکم دیا تھا، اور جو مامور بن کر کام کرتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور کریں اس آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ یہ ہے مامور بن کر کام کرنے کی بنیاد، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ پھر صحابہ کرام نے یہ کام کیا اذن رسول سے، تابعین نے یہ کام کیا اذن صحابہ سے۔ جو مامور بن کر کام کرتا ہے، جو کسی کے اذن سے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا اذن متصل ہے اذن اللہ کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اس میں برکتیں شامل ہوتی۔ جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں برکت نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شیخ کے حکم سے آنا جانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے۔ وہاں زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جن کو اللہ نے جوڑا۔ شروع کی بات تھی، صحبت شیخ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان سے قلبی رابطہ رکھنا چاہیے۔ تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان، آئی ٹی فیلڈ میں انجینئر نوجوان، انہوں نے مجلس میں آ کر کے کہا حضرت شیخ کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا شیخ کی مجلس وائی فائی ہوتی ہے۔ پوری بات سمجھ گیا، پوری بات سمجھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وائی فائی کو مسئلہ کا جانتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وائی فائی میں؟ اگر یہاں وائی فائی ہے اور آپ کا موبائل اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی ڈاٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا، اور جیسے ہی آپ کا موبائل اس سے جڑ جائے، جو بھی ڈاٹا آ رہا ہے فوراً ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی نے اپنے قلب کو شیخ کے قلب سے واقعی جوڑا ہوا ہے تو بھی اس کی صحبت وائی فائی ہوتی ہے، ڈاٹا ٹرانسفر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ڈاٹا ٹرانسفر ہوا تھا سیدنا جبریل امین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبانے کے بعد ہوا تھا نا ڈاٹا ٹرانسفر۔ آج بھی ہوتا ہے نا، ایک موبائل دوسرے موبائل کو صحبت میں رکھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، پورا ڈاٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بات کا سمجھانا کتنا آسان ہے۔ تو کتاب و سنت کا مفہوم آج کی زندہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن جو اصل علمی زبان ہے آپ اس کو نہ بھول جائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ ان ساری چیزوں کا استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ واٹس ایپ کا استعمال کریں، آپ واٹس ایپ کے شاگرد نہ بنیں۔ آپ یوٹیوب کا استعمال کریں، آپ خود یوٹیوب کے شاگرد نہ بنیں۔ آپ فیس بک کا استعمال کریں، آپ خود فیس بک کے شاگرد نہ بنیں۔ آپ تو اصول کا مطالعہ کریں، مراجع سے رابطہ کریں،
مجھے نہیں معلوم کہ اس مشاورتی مجلس میں مجھے اتنی دیر تک یہ باتیں کہنی چاہیے تھی یا نہیں۔ اگر نہیں کہنی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر کہنی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو کہنے والے کے لیے بھی مفید بنائے، سننے والوں کے لیے بھی مفید بنائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان گزارشات کو جتنی توجہ سے آپ نے سنا ہے، بعد میں بھی آپ ان باتوں کو اپنی توجہات کا مستحق سمجھیں گے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔